بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خدائے وحدہ لا شریک نے بہت ہی اعتماد اور بھروسے کے ساتھ انسائکلوپیڈیا آف اسلام قرآن کی شکل میں آپ کو ہم سب کو عطا کیا۔ ہماری غفلتیں، ہماری بے راہ رویاں، ہماری بے اعتدالیاں یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے کما حق ہو قرآن کو اپنے سینے سے یا اپنی شعبہ حیات کے ہر پارٹ میں نہیں رچایا یا بسایا۔ قرآن 1400 سال سے زیادہ اپنوں سے نہیں غیروں سے مسلسل یہ چیلنج کر رہا ہے کہ میری طرح کوئی کتاب نہیں، میری طرح ایک سورت بھی نہیں، میری طرح 10 آیت بھی نہیں، میری طرح کوئی سورت لے کر آؤ، میری طرح کوئی آیت لے کر آؤ، میری طرح۔ یہ چیلنج ایسا ہے کہ چیخنا پکارنا تو غیروں کے پاس ممکن ہے، لیکن اس کا ریپلیس، اس کا بدل آج تک نہ لا سکے اور نہ لائیں گے۔ اتنا یقین والا کلام، اتنا عظیم الشان اور اتنا اوتھینٹک پیمانہ رکھنے والا آپ کے سامنے قانون الہی اور پھر اس سے غفلت۔ اگر ہم آج اپنی زندگی میں خوف اور روب کے شکار ہو رہے ہیں غیروں کے اعتبار سے، تو یہ ہمارا ذاتی عمل ہے، ہمارا کردار ہے، ہماری فکریں ہیں، قرآن سے دوری ہے۔ ورنہ اس اللہ پاک نے تو قرآن کے ذریعے سے ہم مومنوں کے حوالے سے فرمایا تھا، سنو ایمان والو، روب تمہارے دل میں نہیں بلکہ تمہارے مقابل مشرکوں کے دل میں میں ڈالوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، جو مشرک ہیں ہم عنقریب ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے۔ لیکن آج نوجوانوں، ہمیں خوف ہے، تمہیں خوف ہے، ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں خوف ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں خوف ہیں، دنیا کے جس بھی شعبے میں ہم زندگی کے قدم کو بڑھاتے ہیں ہمارے اندر خوف، ہمارے دلوں میں خوف۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ نے تقاضے قرآن کو نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ اس پر عمل کیا۔ ورنہ خدا کا وعدہ سچا ہے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بہتر اور سچ بولنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی بھی نہیں فرماتا۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ مشرکوں کے دلوں میں مومنوں کا روب ڈالوں گا، تو پھر آپ کا روب، آپ کا خوف، آپ سے وہ کیوں نہیں ڈر رہے ہیں؟ آپ ان سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ مسلمان کیوں ڈر رہے ہیں آج مشرکوں سے، کافروں سے، جبکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ مشرکوں کے دلوں میں ہم روب ڈالیں گے آپ کا۔ وجہ، آپ کثرت میں تو ہیں، کوانٹیٹی کی زیادتی تو آپ کے پاس ہے، لیکن شریعت کی کوالٹی نہیں ہے، قرآن کی عظمت کی کوالٹی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، کم تھے مگر اہم تھے۔ قرآن نے بڑے اچھے انداز میں وہ پارہ نمبر 10 میں اس کا ذکر کیا ہے، بڑا خوبصورت لگے گا آپ کو کہ ان منکم 10 صبر کرنے والے بھی، ان یکم منکم 20 صابرون، 20 صبر کرنے والے بھی، 20 صابرون یغلبوا 100، 20 بھی اگر سچے مسلمان صبر کرنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو ہم 100 کافر پر اس کو غالب کریں گے۔ یہ قرآن کا بات۔ اسی طرح فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 1000 من الذین۔ کمال ہے، یعنی اللہ پاک نے کہا 100 رہو گے 1000 پر غالب کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ استقامت ہو تمہارے پاس، وہ اسٹرانگنس ہو اسلام کا تمہارے پاس، وہ تشبث ہو تمہارے پاس اسلام کا، وہ استحکام ہو تمہارے پاس اسلام کا۔ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔
آج تراویح کے لیے مسجدیں کتنی خوبصورت سجی ہوئی ہیں، لیکن کیا آپ پوری مسجدوں میں قرآن کی تلاوت سننے والے دیکھیں گے؟ نہیں۔ نیچے چلے جائیے، آپ کھڑے ہو کر کے کھانے والے موجود نظر آئیں گے، ادھر ادھر بے راہ روی کرنے والے موجود نظر آئیں گے، اور وہ کہیں گے کہ فلسطین کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے آپ دعا کیجیے۔ سب سے زیادہ انہیں کو فکر ہوتی ہے۔ مسلمانوں، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ نے قرآن پاک کے ہی ذریعے سے آپ کو بار بار حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرمایا، فرماتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سنو صرف میری رحمت کی امید کرنے والوں، یہ تقاضۂ ایمان و اسلام نہیں ہے، میری وعید سے خوف کھانا، میرے عذاب سے خوف رکھنا، یہ بھی تمہاری رسپانسبلٹی ہے ایمانی۔ اور اے حبیب، انہیں ڈرائیے قرآن کے ذریعے سے جو میری وعید کا خوف رکھتے ہیں دل میں، قرآن کے ذریعے سے انہیں ڈرائیے، انہیں نصیحت کیجیے، انہیں بتائیے جو میری وعید کا خوف رکھتے ہیں۔ مسلمانوں، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اسی قرآن پر دیکھیے آپ پریشان ہیں لوگ، جلانے کی بات یہاں تک کہ جلا بھی دیں، لیکن قرآن کا سب سے بڑا معجزہ قرآنی یہ ہے کہ آج کہاں سے اور کیسے اوراق قرآن کو تو جلا سکتے ہو، لیکن قلب جو ہے، یہ سینے میں جو محفوظ ہے قرآن پاک، اسے کیسے جلاؤ گے؟ آج ہر محلے میں، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر ملک میں مسلمانوں کے بچے سینے میں الحمدللہ محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے خود کہا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگوں سنو، تم پریشان مت ہونا اگر اوراق قرآن جل رہے ہیں اور یہ ظالم لوگ جلا رہے ہیں تو تم پریشان مت ہونا، حقیقت قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے لے لی ہے۔ میں قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں ہی اس کا محافظ ہوں، اور ہے آج قرآن حفاظت سے ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہیں اوراق قرآن کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ وہ موبائل ہاتھ میں لینے سے نہیں ہوگا، اوراق قرآن ہاتھ میں لینا ہوگا، صحفہ قرآن ہاتھ میں لینا ہوگا، صحیفہ قرآنی آپ کو ہاتھ میں لینا ہوگا، تب جا کر کے آپ قرآن کا صحیح تقاضا جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے سنیے، آپ تو انسان ہے نا، آپ تو خاکی مخلوق ہے نا، سنیے وہ مخلوق جس سے آپ ڈرتے ہیں، نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں، اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کے گھر میں جنات کا سایہ ہے تو پتہ نہیں کیا کیا صبح و شام آپ اکٹھا کر دیں گے، کس کو بلاؤں کہ یہ سایہ ختم ہو جائے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی مخلوق آپ سے افضل نہیں ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تاج کرامت پہنایا۔ بنی آدم کو مطلب انسان، اولاد آدم آپ ہو، کسی بھی مخلوق کو اشرفیت و اکرمیت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اسی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ نے، آپ سوچیں، دو قسم کے لوگوں کو مکلف بنایا ہے۔ لوگوں کو کیا؟ دو قسم کو، ایک ہے جنات کی مخلوق اور ایک ہے انسان کی مخلوق۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے اے حبیب مکرم، پوری کائنات کے لوگوں سے اعلان کر دیجیے، ساری مخلوقات کے لوگوں سے اعلان کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے انسان، تم بھی تمام پڑھے لکھے جتنے بھی ہیں سب کو اکٹھا کرو، اور اے جنات، تم بھی جن ڈراتے ہو نا، تم اپنے پاور پر اور خدا کی دی ہوئی مہلت پر ہراتے اور اتراتے ہو نا، تمہیں بھی یہ اجازت ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ذرا بول دے گھر میں کہ سایہ ہے، آپ ذرا بول کے دیکھیں تو کیا تم ہی کر لو جنات، سمجھ میں آتا؟ پھر تم اکھی بھی بولے تو آپ کو ڈر لگتا، ارے اس دن ایسا بولے تھے اسی واسطے ایسا ہو رہا ہے نہیں۔ لیکن قرآن کا تقاضا سنیے، اے جنات کے گروہ، اے انسان کے گروہ، سنو، سب اکٹھا ہو جاؤ اس قرآن کا ریپلیس لانے کے لیے، اس قرآن کا بدل لانے کے لیے، اس قرآن کی مثال لانے کے لیے، مثل لانے کے لیے۔ سنو، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اور میں اعلان بھی کرتا ہوں کیونکہ میں خالق اور مالک ہوں نا، لا یاتون بمثلہ، تم اس کا بدل نہیں لا سکتے، تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر کہ تم نے کہا بعض پر بڑی بڑی فضیلت، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ریسرچ کرنے والا، کوئی تحقیق کرنے والا، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، سب جمع ہو جائے، قرآن کے بدلے نہیں لا سکتے، قرآن کی مثال نہیں لا سکتے۔ یہ کیا سننے کے لیے صرف ہے یہ سب چیلنج؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو توریت دے دیتا آپ کو،
چاہتا تو انجیل دے دیتا، کیونکہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ ہی کا کلام ہے نا، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، سب جتنے بھی نبیوں پر نبیوں سے باتیں ہوئی سب تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ قرآن ہی کیوں؟ کہاں ہے تورات جو کلام الہی؟ کہاں ہے انجیل جو کلام الہی؟ کہاں ہے زبور جو کلام الہی؟ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنا کلام دینا مقصود نہیں ہے، وہ کلام دینا مقصود ہے جس کلام کی عظمت ہے، جس کلام کی خوب شان ہے، اور اس لیے شان ہے کہ جس طرح میں اپنے آخری محبوب تمہیں دے رہا ہوں، اپنا آخری محبوب کلام تمہیں دے رہا ہوں۔ تو محبوب کلام ہے یہ، پسندیدہ کلام ہے یہ، بہت ہی اللہ کی بارگاہ کا مقبول ترین کلام ہے یہ۔ اس لیے جس طرح اللہ نے آپ کو محبوب دے کر کے اس بات سے اور اس شرف سے نوازا ہے، فرماتا ہے کنتم خیر امت۔ آپ کا انٹروڈکشن سمجھ رہے ہو؟ تم بہترین امت ہو، اور آپ جانتے ہو امت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی نسبت رکھنے والے کو امت کہتے ہیں۔ نبی کی نسبت جس کے پاس ہے، خالق کی نسبت کو مخلوق کہا جاتا ہے، خالق سے نسبت ہو تو اسے مخلوق کہتے ہیں، اور نبی سے نسبت ہو تو اسے امت کہتے ہیں۔ امت محمدیہ، امت موسیٰ، امت عیسیٰ، امت خدا نہیں کہتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے آپ کی پہچان امت محمدیہ سے کی ہے، اور ابھی ان کی زبان سے جملہ نکلا، عظمت قرآن، نور قرآن، قرآن فہمی، قرآن اور صاحب قرآن، یہ یوں ہی نہیں نکلا ہے، اس لیے کہ قرآن فہمی کے لیے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوزیٹیوٹی، قرآن سمجھنا ہو نبی، اور نبی سمجھنا ہو تو قرآن، یہ تلازم کا علاقہ ہے۔ اور اس کو اگر تلازم سمجھے، لازم، اس کے بغیر وہ نہیں، اس کے بغیر یہ نہیں، قرآن نبی کے بغیر نہیں، نبی قرآن کے بغیر نہیں۔ یہ بات اگر آسان کر دو تو سورہ نحل کی آیت نمبر 44 سے 44 سے اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نوجوانوں ذرا سمجھو اس بات کو، میں نے دیکھے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھتے 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 فون آ گیا، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، بات کرنے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ قرآن کا یہی تقدس ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اگر بڑے لوگ آپ کے گھر میں موجود ہو تو کوئی بچہ اگر موبائل پہ بات کرے تو یہ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ بڑے حضرات بھی اگر فون آ جاتا ہے تو ایک جملہ بول کے نکلتے کہ ایکسکیوز می، ذرا سی ہے نہیں، یہ کیا ہے، ایکسکیوز کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ تقاضا ہوتا ہے مجلس کا، آداب مجلس جس کو کہتے ہیں۔ بتائیے خدا کے کلام کی کتنی عظیم، خدا کے کلام یعنی خدا سے بات کرنے والی محفل ہے وہ، اور وہاں پر آپ کو فون آ جائے تو آپ خدا کی مجلس کو بالائے طاق رکھ کر کے فون کو ترجیح دیتے ہو، پھر سمجھتے ہو کہ فیضان قرآن ہوگا، انوار قرآن ہوگا۔ نہیں، دنیا میں بڑوں کے سامنے اگر تم نے لب کشائی کی تو بے ادب کہلاؤ گے، وہ بڑے تمہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے۔ سب سے بڑا رب العالمین خالق ہے، اس کے سامنے تم اس کے علاوہ کی بات کرو گے، کہاں سے وہ جگہ ملے گی تمہیں، کہاں سے وہ عظمت ملے گی تمہیں؟ نہیں مل سکتی۔ اس لیے کلام الہی کی تلاوت کا کانسیپٹ بھی سمجھیے، کلام الہی کا جو ادب و احترام نہیں آ رہا ہے نبی کے بغیر پڑھ رہے ہیں آپ، اور نبی کا جو ادب نہیں آ رہا ہے قرآن کے بغیر پڑھ رہے ہیں آپ۔ یہ دونوں کو سمجھیے۔ افسوسناک بات ہے آج دینی مجالس ہم ان تمام چیزوں سے عاری ہے۔ اہم جو ہماری زندگی کے لیے تھا کہ قرآن سمجھ جائیں، نبی سے قریب ہو جائیں، نبی کو سمجھ جائیں، قرآن سے قریب ہو جائیں، یہ مقصد تھا ہماری زندگی کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کے حوالے سے فرمائے سورہ جمعہ میں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھ لیے اب جاؤ ڈھونڈو جا کر اللہ کا رزق تلاشو جا کر کے۔ حالانکہ ایمان آپ کا کیا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو پھر وہ دینے والا جب اللہ ہے تو ہم تو صرف لینے والے ہیں نا، مگر ہم کو کہہ رہا ہے نہیں تم ڈھونڈو جا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا دیگر کام کے لیے آپ کو اختیارات دیے ہیں، آپ جاؤ محنت کرو، کسب کرو، کمائی کرو، مشقتیں کرو، یہ سب چیزیں ہیں،
تو آپ اپنی فزیکلی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو اختیار دیا، لیکن اخروی زندگی کے لیے آپ کو قرب قرآن اور قرب صاحب قرآن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کو کمائی کا عنوان ہو جو بھی ہو، وہ سب سیکنڈ راؤنڈ تھا، سب سے پہلا راؤنڈ تھا قرب مصطفیٰ اور قرب قرآن، سب سے پہلا راؤنڈ۔ کیوں نہیں کماتے تھے اصحاب صفہ؟ بوڑھے تھے کیا؟ وہ نہیں تھے بوڑھے، سب کمزور تھے، نہیں طاقت تھی لیکن نہیں، قربت مصطفیٰ مین تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، قرآن کی قربت، کلام الہی کا اٹریکشن، یہ مین تھا، اور ان کو ترجیح دیا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بیس آف ہدایت بنا دیا، بیس آف نجات بنا دیا۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اب تم ان کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت کرو گے۔ دیکھا آپ نے، تو اللہ پاک نے آپ کو یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے کہ آپ بس قرآن کی تلاوت، میرے کلام کی تلاوت، قرآن کو اس حیثیت سے آپ تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو یہ گمراہی ہے، بلکہ اس حیثیت سے یہ کلام ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں نصیحت ہے۔ اس حیثیت سے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ کلام محض اللہ کا ہے، اس لیے برکت مل جائے گی، اس لیے آپ برکت لینے والی امت ہو۔ آپ بتائیے موسیٰ کو جن لوگوں نے بلیو کیا ہوگا جنت جائیں گے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جن لوگوں نے ریئل میں توحید کے ساتھ نبی کو بھی قبول کیا ہوگا، مانا ہوگا، وہ سب بلیور ہے نا، وہ سب ماننے والے ہیں نا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، قرآن میں پڑھے ہوں گے آپ، کئی مقامات پارہ نمبر 1 میں، پارہ نمبر 6 میں، ہر جگہ موجود ہے کہ جو لوگ ایمان لائے موسیٰ پر، عیسیٰ پر، جتنے بھی انبیاء کرام، جن لوگوں نے ایمان لایا وہ لوگ جنتی ہیں کہ نہیں؟ لیکن بتائیے جنتی ہونے کے باوجود آپ ابھی رننگ آف لائف میں ہیں، جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، صرف محمد عربی کو آپ بلیو کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان تمام سے تم بہتر ہو، کنتم خیر امت، وہ تمام امت سے بہتر ہو جو سب لوگ مانے جنتی ہونے کے باوجود۔ سنیے آصف بن برقیہ حضرت سلیمان کی امت کے ولی ہیں، جتنا بھی ناز کرنا ہے کریں اپنی ولایت پر، ٹھیک ہے، لیکن امت محمدیہ کا ولی ان سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ وجہ افضلیت کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت۔ ذرا یہ نسبت کو محسوس کیجیے آپ، کیا بات ہے۔ آج پورے گھروں میں ایک نہ ایک کا تو ضرور نام ہوتا ہے محمد عبداللہ، محمد عبد الرحمن۔ یہ محمد کیا ہے؟ اللہ کی نسبت تو کافی ہے نا، لیکن عبداللہ رکھنے کے باوجود محمد، اس سے پہلے کیا بات ہے؟ یہ نسبت انوائلنٹری میں صحیح اللہ نے گویا ہر مسلمانوں کو یہ بتانا چاہا ہے تمہاری زندگی کا سارا مقصد جو ہے قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ یہ نسبت بہت ہی اہم ہے۔ آج مسجدوں سے رحل ختم ہو گئے، مسجدوں سے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت پڑھنے کا عنوان ختم ہو گیا ہے۔ آج گھر میں ممبر 4 ہے، موبائل 6 ہے۔ ریچارج ختم ہو جائے تو اس طرح بے چینی ہو جاتی جیسے کہ پتہ نہیں ڈائریکٹ گرمی میں لائٹ چلی گئی، ریچارج ختم ہو جائے۔ ایمان کا ریچارج ختم کیسے ہوتا ہے بتاؤں گا۔ آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے، فخر سے آپ فون کر کے بولتے ہو نیند آ گئی تھی، ایسا ایزی عنوان۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے نا تعویذ، تو میں کہتا ہوں نماز پڑھے تھے، نہیں پڑھا تھا، اب کیا کریں گے؟ تو شریعت کو تم نے ایزی لے لیا، طبیعت کو تم نے حاوی کر دیا، تو پھر نہ قرآن کا فیضان ہو رہا ہے اور نہ صاحب قرآن کی نظر کرم ہو رہی ہے۔ مسلمانوں قرآن کو پکڑ لو، مسلمانوں صاحب قرآن سے جڑ جاؤ۔ صاحب قرآن سمجھ رہے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا ہے، میں بتانے یہ جا رہا ہوں سمجھانے کو آسان کہ قرآن فہمی جو ہے یہ جملہ نہیں ہے، قرآن فہمی کا جو معیار ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور یہ خود قرآن نے کہا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں آپ ضرور دیکھیے گا، اللہ سبحانہ و فرماتا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اس آیت کے ترجمہ سے پہلے یہ بتائیے، آپ انڈیا کے ہیں، صحیح ہے، آپ مدرسے اسکول میں پڑھتے ہیں، صحیح ہے، عربی سبجیکٹ ہوگا، صحیح ہے، تو آپ جو استاد آپ کو پڑھائے وہی سن کر وہی پڑھ کر اس پر بھروسہ کر کے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی لینگویج صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کیجیے انہوں نے کہا میں مرد، عربی میں رجل، ٹھیک ہے، عورت عربی میں نسوتن یا امراتن، ٹھیک ہے، یہ کہا اور آپ نے رکھ لیا۔ یہاں تک کہ آپ ڈکشنری میں بھی دیکھیں دنیا کے آپ جو لکھے ہیں، یہ القاموس الجدید ہے، مصباح اللغات ہے، یہ فرہنگ عامر، یہ سب جتنے بھی ہیں
डिक्शनरी में। मैं पूछना ये चाहता हूं कि आप इंडिया में हो, इंडिया के टीचर से पढ़ करके लैंग्वेज पढ़े और इतना हासिल कर लिए कि आप सेकंड लैंग्वेज अरबी आपकी है, माशाल्लाह अरबी है, आप प्रोफेसर हैं अरबी में। लेकिन आप बताइए, क्या अरब में जो पैदा हुआ है उनसे अच्छी आप अरबी जानते होंगे? आप पढ़ करके, ग्रामर पढ़ करके जो आप पढ़े हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो अरब में पैदा हुआ है वो तो उनकी मादरी लैंग्वेज है ना, उनकी तो मादरी लैंग्वेज है अरबी में। अरब में पैदा होने वाला हर अरब अरबी ही बोलता, अरबी ही समझता, उनको न समझने में परेशानी और न ही बोलने में परेशानी। अब जरा अंदाजा लगाइए, जो मिस एक्सप्लेनेशन के शिकार हैं आप, वो ये है कि आप कुरान को डिक्शनरी के हवाले कर रहे हैं और डिक्शनरी को कुरान से ये टेली करके आप दी एंड कर दिए। तो जो हकाइक़े कुरान है, जो असरारे कुरान है, जो रमूज़े कुरान है, जो गहराई कुरान है, जो मकासिदे कुरान है, जो कुरान के नुज़ूल का जो मकसद है, उससे आप दूर हो गए। इसको जरा इस अंदाज में लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू ने जो फहम अबू बकर सिद्दीक को अता किया है, कायनात में किसी को है उतनी समझ? किसी भी तरह से अबू बकर से ज्यादा नबियों के बाद कोई भी फर्क ना तो इल्म में, ना अमल में, ना किरदार में, ना अखलाक में, ना तकवा में, ना किसी चीज में भी नहीं है। अफज़लुल बशर बादल अंबिया, मुतलकन, मुतलक तौर पर नबियों के बाद तमाम इंसान में अफजल है। मुतलकन का मतलब इल्म में, अमल में, किरदार में, तकवा में, परहेजगारी में, बरा में, हर चीज में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मगर क्या हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने डिक्शनरी से कुरान समझा? वो तो अरबी थे और कुरान अरबी में है। कभी भी उन्होंने कुरान को हाथ में लिया और कहा मैं समझ गया? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है अनज़लना इलैका ज़िक्रा, मेरे हबीब ये कुरान मैंने आप पर नाजिल किया है। और सुनिए, नाजिल इसलिए नहीं किया कि आप पर नाजिल कर दिया और कौम को दे दीजिए, नहीं, ये कुरान का एक्सप्लेन पहले आप कीजिए, फिर आपके एक्सप्लेनेशन के बाद सहाबे किराम जो आप कहेंगे, दिखे कुछ भी, लेकिन जो आप कहेंगे वही मकसद कुरान है। जो आप कहेंगे वही हकीकत तौहीद है, जो आप कहेंगे वही कुरान का मकसद है, जो आप कहेंगे वही कुरान का फहम है, जो आप कहेंगे वही कुरान का दर्द है, वही जो आप कहेंगे वही कुरान की रियलिटी है। देखा आपने, अरब की जबान रखने वाले, अरबी सबसे ज्यादा समझने वाले अबू बकर ने यह दावा नहीं किया, उमर ने यह दावा नहीं किया, सहाबा ने यह दावा नहीं किया कि मैंने पूरा कुरान समझ लिया। अफसोसनाक बात है, ये बात बड़ी गहराई की है, आप समझिए इस बात को। यूट्यूब पर ऐसे ही नहीं कह दिया उन्होंने, आप खुद तहकीक कीजिए, यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कीजिए, कुछ भी कुरान का माना बताते चल जाए और हवाला भी दे रहे हैं उस डिक्शनरी में, इस डिक्शनरी में। नहीं, कुरान अगर बताना हो तो कहो ज़बान रिसालत ने ये कहा है, कुरान अगर बताना हो तो कहो मुस्तफा जान रहमत ने ये कही है। सबसे आला, जिस तरह कुरान सबसे आला किताब है, ऐसे ही तफसीरों में सबसे आला तफसीर ज़बान रिसालत है। और तफसीर किसे कहते हैं? मुरादे इलाही को जाहिर करना, यानी कुरान की मुराद क्या है, अल्लाह के कलाम का मतलब क्या है, अल्लाह के कलाम का मकसद क्या है, उसके असरार और उमूर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, जरा समझिए आप और बड़ी तवज्जो से सुनिए। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 जो मशहूर है, आपको बोला भी नहीं जाता मगर आप समझ जाते हैं। हालांकि अरबी में वही है कि आपको कहा जा रहा, जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी आखिर ज़मां पर दरूद भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, तुम भी दरूद पढ़ो इस नबी पर, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम पढ़ो। ठीक है, ये तो हो गया। पढ़ने लगते हैं आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, पढ़ने लगते हैं। अब आप बताइए, इस आयत करीमा का एक एक लफ्ज देखिए कि क्या है। बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। जिक्र किसका है? अल्लाह का। ठीक है, और भेजने के एतबार से फरिश्तों का। और उसके बाद ऑर्डर का जो सेंटेंस है वो ये है कि ए ईमान वालों, तुम भी इस नबी पर दरूद भेजो। तो किस पर भेजने का हुक्म है? अलैहि। अलैहि का माना होता इस पर, अलैहि ही माने इस पर, सिर्फ एक पर। अलैहिमा होता तो दो पर, अलैहि होता तो सब पर। अलैहि सिर्फ ओनली नबी पर, अलम नबी में जो नबी है उसी की तरफ अलैहि में हाथ की जमीन लौट रही है। तो जिस तरह के नबी पर अल्लाह फरिश्ते भेजते हैं, उसी नबी पर
یہاں پر نبی پر بھیجنے کی بات ہے نا, صحیح ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نبی پر درود بھیجو, لیکن ذرا لفظ پر آپ کبھی غور کریں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی ہے, صحیح, کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کمال ہے, قرآن کہہ رہا ہے نبی پر درود بھیجو, اور الفاظ درود کہہ رہے ہیں نبی, آل نبی, ابراہیم, آل ابراہیم. تو بظاہر تو ٹکراؤ ہو گیا نا قرآن سے, ٹکراؤ ہوا کہ نہیں؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے, جیسے آج لوگ بولتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے, بس یہ قرآن میں ہے, آگے پیچھے نہیں کرنا. تو سوال یہ ہے کہ آیت درود میں بھی صرف نبی پر درود پڑھنے کا ہے, لیکن آئیے صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک, درود کے الفاظ بتائیے. سلام تو ہمیں آتا, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود کے الفاظ بتائیے. اس آیت کے نازل ہونے کے پس منظر میں سوال ہوا, جو میں نے کہا کہ یہ مس ایکسپلینیشن جو ہو رہا ہے, ڈکشنری سے قرآن نہیں, نبی سے قرآن سمجھیے, صاحب قرآن سے سمجھیے. آپ پر نہیں اترا ہے, آپ کے لیے اترا, آپ پر نہیں اترا ہے, نبی پر اترا ہے. لہذا جو پہلا راؤنڈ ہے تو نبی ہے, آپ سیکنڈ تھرڈ راؤنڈ کے ہیں, سیکنڈ راؤنڈ صحابہ ہیں, وہ ہدایت کے لیے ان کے لیے اترا ہے, ان پر نہیں اترا ہے. اب سمجھیے, تو آیت درود میں اللہ فرما رہا ہے نبی پر, تو بظاہر اگر دیکھیں تو مراد الہی ہے نبی, لیکن نبی سے جب سوال کیا گیا تو صحابہ کرام نے کہا الفاظ درود ادا کیجیے, تو فرماتے ہیں نبی قول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی اسی کے پس منظر میں, یہ اسی آیت کے پس منظر میں ہے. اب آپ بتائیے کہ ایک طرف ہے وہ یہ بھائی آپ کو کہا کہ آپ صرف کھائیے, اب آپ سب 10 جنے کھا لیں گے, تو بولنے بڑے آپ کے لیے ہے یہ, ذرا اس بات کو میں سمجھا رہا ہوں, آپ سمجھیے اس کو. تو اب قرآن کا بظاہر مقصد تھا نبی پر درود بھیجنا, لیکن نہیں, اسرار قرآن آپ نہیں, حبیب یہ تو بین للناس, حبیب بظاہر تو دکھ رہا ہے یہ, لیکن باطن اس کا کیا ہے وہ میں آپ کو آپ کے قلب میں اس کا شرح کر رہا ہوں, آپ کے دل میں اس کو ڈال رہا ہوں. میری مراد کیا ہے وہ آپ بتائیے. میں تو کہہ رہا ہوں نبی پر درود بھیجو, لیکن اس سے مراد میری بھی نہیں ہے کہ نبی اور آل نبی پر بھیجو, اور یہ سب کے لیے نہیں, یہ سب نہیں سمجھیں گے, میرا حبیب سمجھے گا, صرف میرا حبیب سمجھے گا. دیکھا آپ نے, تو قرآن میں تھا نبی پر درود بھیجنا, لیکن نبی نے کہا نبی اور آل نبی دونوں پر درود, یہاں تک کہ ابراہیم اور آل ابراہیم دونوں پر درود. تو قرآن اب ٹکرا نہیں رہا ہے, بلکہ قرآن اپنی مراد بذریعہ مصطفیٰ پیش کر رہا. آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ڈکشنری سے قرآن نہیں, آپ استاذوں سے, دنیاوی استاذوں سے پڑھ کر کے قرآن پڑھنے کا دعویٰ نہ کیجیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کے بعد نبی کی ذات گرامی اور آپ کے اقوال اور آپ کی احادیث مبارکہ سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش, یہ ہے دونوں کا عنوان. افسوسناک بات ہے, ہماری قوم مضمحل کی شکار ہے, ہماری قوم کمزوری کی شکار ہے. کس طرح سے؟ عمل میں بھی اور عقیدے میں بھی. عمل میں اس طرح سے کہ بس خالی شکایت کرتی, ابھی بھی دیکھیے نا شکایتیں ہو رہی ہوں گی, 8 پڑھنا, 12 پڑھنا, 10 پڑھنا. بولتے کیوں ہو؟ 1400 سال گزر گئے ہیں, جو آپ کو توفیق ہوئی ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہو نا یار. اگر 2 رکعت قبول ہو گئی تو 20 رکعت سے وہ افضل ہے, اور لاکھوں رکعت پڑھے اور 1 رکعت بھی قبول نہ ہو تو بیکار ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ نماز پڑھو, لیکن میں ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ہے. یاد رکھیے گا, بزرگوں نے مسائل کو, صحابہ اہل بیت ائمہ مجتہدین نے مسائل کو بتا دیے ہیں, اب وہ بتائے ہوئے مسائل پر ہم کو عمل کرنا. اب ڈسکس کرنا نہیں ہے, ڈسکس پورا ہو چکا ہے قرآن پر, حدیث پر. اب ہم کو پورا اس کو فالو کرنا ہے, لیکن نہیں, ہمارے نوجوان موبائل کے ذریعے سے, ہمارے نوجوان گوگل یوٹیوب کے ذریعے سے کوئی بھی خالی ٹوپی اور ڈبا پہن لینے سے تھوڑی عالم ہو جاتا. آج آپ تاریخ کا بھی 2-3 سال پہلے کی بات, 25 سال سے پاکستان میں ایک یہودی عالم بن کر کے منبر کو سنبھالے گا. 25 سال سے عالم بن کر کے تحقیق ہوئی تو وہ یہودی تھا.
اسرائیلیات کا عنوان آتا ہے، یہودیات کا عنوان آتا ہے، ہر نت نئے طریقے سے آپ کی شکل لے کر آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ زکات مافیا وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ جبے بدل کر، چولے بدل کر، نقلی داڑھی رکھ کر کے زکات آپ سے کلیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا؟ اس لیے آپ کو قریب ہونا ہے قرآن سے، آپ کو قریب ہونا ہے اوتھینٹک عالم دین سے، آپ کو قریب ہونا ہے صاحب قرآن سے۔ میں ایک اور نقطے کی یہاں پر بات بتاؤں، آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسی قرآن کی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے، اے ایمان والو درود پڑھو، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، آگے کی آیت کریمہ ہے خوب خوب سلام پڑھو۔ کتنا پڑھتے ہیں آپ بتائیے تو سلام؟ آپ کا یہ نماز میں پڑھ لینے کا مطلب خوب خوب سلام ہے؟ نماز میں تو آپ ایک بار پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی، نماز میں آپ درود بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صحیح ہے، درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی ایک ہی بار پڑھتے ہیں، لیکن درود میں ہے درود پڑھو اور سلام میں ہے خوب پڑھو، سلام میں ہے خوب پڑھو، تو اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے۔ اگر کہا جاتا درود بھی خوب پڑھو سلام بھی خوب پڑھو تو پھر آپ کا یہ جملہ صحیح تھا کہ نماز میں تو پڑھ ہی رہے ہیں، نماز میں تو تم درود بھی ایک ہی بار پڑھ رہے ہو، سلام بھی ایک ہی بار پڑھ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو پاسبلٹی حاصل ہو، جب آپ کو موقع ملے آپ درود پڑھو، جب آپ کو موقع ملے آپ کو سلام پڑھو، یہ ہے اصل تقاضے۔ مگر اعتراض کرنے والے کہاں ہیں؟ تو میں یہ کہاں ہے کہ آج جواب دے رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں آل نبی پر درود پڑھنا نہیں ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود پڑھنا نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا ہے تو اب اس آیت کریمہ پہ بظاہر جو دکھ رہا ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ پیش کرنے ہیں وہی مراد ہے۔ تو قرآن کو اس طرح سے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ایک اور مثال لیجیے آپ، الف لام میم، الف لام را، 29 مقامات پر قرآن پاک میں ہے اس طرح کی آیت ہے، 29 حامیم عین سین قاف، ہے کہ نہیں؟ ہے اس کے نیچے ترجمہ ٹرانسلیشن ہے؟ نہیں ہے، خالی رہتا اس کے بعد سے، جیسے الف لام میم اس کے آگے سے ترجمہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا؟ یہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، تو الف لام میم کا ترجمہ کہاں ہے؟ کہاں ہے ترجمہ؟ لیکن قرآن سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہے کہ نہیں قرآن؟ الف لام میم بھی قرآن ہے، ہاں میم قرآن ہے کہ نہیں قرآن؟ تو جو جس کا ترجمہ نہیں بھی ہے اس کو بھی آپ قرآن کہہ رہے ہیں، لیکن سنیے یہی وہ الف لام میم ہے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں جبرائیل آتے ہیں، جب یہ پیش کرتے ہیں الف، نبی کہتے ہیں سمجھ گیا، لام کہتے ہیں سمجھ گیا، میم کہتے ہیں سمجھ گیا۔ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ ما کہیں تو میں تو نہیں سمجھا کہ کیا ہے؟ کہا تمہارا کام سمجھنا نہیں، تمہارا کام لانا ہے، دینا ہے، سمجھنا اور سمجھانا رب کا کام ہے۔ میرا کام سمجھنا ہے، رب کا کام دینا ہے۔ یہ اس سے ایک سبق ملا آپ کو کہ قرآن آپ اپنی فہم سے نہیں، جب آپ جبرائیل کی رسائی نہیں پہنچ سکی آپ کی رسائی کیسے پہنچے گی گہرائی قرآن تک؟ گہرائی قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں سمجھنا ہوگا۔ جو نبی نے کہہ دیا ہے، جس طرح نبی نے کہہ دیا ہے، آپ کو من وان اسے تسلیم کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ فیضان قرآن سے، انوار قرآن سے آپ مالا مال ہوں گے۔ یہ تو ہی قرآن کے حوالے سے سینکڑوں ایسی آیتیں جو چیلنج پیش کرتا ہے قرآن پاک۔ مسلمانوں قرآن کے سینے سے لگاؤ، مسلمانوں جہیز کی آپ دیگر لوازمات کے اعتبار سے بعد میں فکر کرو، قرآن خوبصورت ترجمہ والا پہلے لا کر کے دیکھی تھا، اس نیت سے کہ ہم کچھ نہیں دیں گے، دیگر چیزیں دیں گے، ضائع ہو سکتی ہیں لیکن قرآن پاک ضائع نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے کی نیت سے انہیں دو، تب جا کر کے بیٹی وہاں بھی رہے گی اچھے سے، یہاں بھی رہیں گے۔ خود ہی قرآن کو دوست بناؤ۔ آپ جانتے ہو اللہ پاک نے اہل بیت سے قرآن پاک کو اور قرآن پاک سے اہل بیت کو اس طرح سے دوستی دی۔ نبی فرماتے ہیں کہ انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں یہاں تو یہاں جدا ہوں گے ہی نہیں، حوض کوثر پر دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے، دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور ساتھ ایسا نبھایا کہ ایک مثال دے رہا ہوں، کربلا کا وہ میدان یاد کیجئے کہ آخری لمحے تک قرآن کے اس تقاضے کو جس قرآن نے کہا تھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، حسین نے اس قرآن کی آیت پر ہر لمحہ عمل کیا، اور جب حسین کی شہادت ہو گئی تو وہی قرآن اب حسین کو نذرانہ محبت پیش کرتے ہوئے کہتا اے لوگوں سنو، یہ مرے ہیں اللہ کی راہ میں، میرے دوست ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ زندہ ہے۔ آپ دیکھ یہ ہوتا ہے مسلمانوں، آپ بھی ہم بھی مریں گے، اگر آپ نے قرآن سے پیار، صاحب قرآن سے پیار کیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ آواز آئے گی، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، یہ قرآن کا محبوب ہے، قرآن سے پیار کرنے والا ہے، قرآن سے محبت کیجیے۔
قرآن کی اطاعت کیجیے، نبی سے محبت کیجیے، نبی کی اطاعت کیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نشست کو، آپ کی اس حاضری کو اور اس رمضان کو یہ خاص طور سے انقلابی بنا دے اور آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے آل مال سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، روزوں کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔